اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قلندر بابا بخاری کاکیاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ ایک ولی اللہ تھے۔ آپ کا تعلق سلسلہ ملامتیہ سے ہے اور ویسے سہروردی سلسلہ ہے۔ آپ کی میری ملاقات کا جو ذکر ہے وہ کتاب قرب حق جو الرحمان.com میں ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ آپ نے یہی بتایا تھا کہ بابے کو حکم ملا ہے کہ بابا تمہارا ایک وارث ہے جو ایک بڑے دفتر میں کام کرتا ہے۔ ملاقات ہو گئی تو آپ ہر ایک کو یہی بتاتے تھے کہ بابے کا روحانی علم سید بابا کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک ایک دن کسی نے مجھ سے پوچھا، ہمارے ایک دوست ہے راجہ ماجد صاحب جو قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے بہت پیار کرنے والے، انہوں نے بہت خدمت کی ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے یہاں بھی کوئی شجرہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ تو اچانک میرے منہ سے نکل گیا کہ سید پتر بخاری دا تے بخاری پتر علی دا۔ ایک دن ہم لاہور گئے تو ایک صاحب قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب ہم پہنچے تو انہوں نے اپنی قلندر پاک سے محبت کا اتنا تواتر کے ساتھ ذکر کیا کہ آپ لوگوں سے زیادہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو قلندر پاک رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، تکیہ منہ پہ کر لیا اور تکیے کی ایک سائیڈ اٹھا کے مجھے دیکھ کے تو اشارہ کیا کہ بولنا نہیں۔ وہ جب بہت بول چکے تو فرمایا سید بابا اپنا شجرہ سناؤ۔ میں نے ایک دفعہ یہ سنایا سید پتر بخاری دا بخاری پتر علی دا، تو اٹھ کے بیٹھے، کہنے لگے پھر سناؤ۔ پھر سنایا، کہنے لگے پھر سناؤ، پھر سنایا۔ پھر اس کے بعد وہ صاحب اٹھے اور چلے گئے، وہ مجھے دوبارہ نہیں ملے۔ وہ جہاں بھی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ 1997 میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بابا نے سماعت سورہ رحمان پر ریسرچ کی اور سید کے سینے میں ٹرانسفر کر دی۔ اب بظاہراً یہ الفاظ لگتے ہیں، میں تو پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک پروڈیوسر تھا اور ایک نامی گرامی پروڈیوسر تھا ڈراموں کے حوالے سے اور پروگراموں کے حوالے سے، اور اس 95 میں نے قصیدہ وردہ شریف کے 12 پروگرام بھی ریکارڈ کیے تھے۔ تو میں تو ایک ٹول تھا، چونکہ میں ٹیلی ویژن میں کام کرتا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ پروگرام بھی میں نہیں کرنے تھے۔ تو اللہ نے وہ سینہ روشن کیا۔ وہ ہر جگہ اس بات کا تذکرہ کرتے اور میں ان کو ہمیشہ کہتا کہ آپ اس کا تذکرہ نہ کیا کریں۔ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہیں وہ دل برداشتہ نہ ہو جائیں، کہیں وہ حسد نہ کریں، کہیں وہ رقابت میں نہ چلے جائیں، اس سے یہ نہ ہو نفس جو ہے بہت شتر بے مہار ہو جائے اور وہ اپنی محبت کو کھو بیٹھے۔ لیکن بہرحال وہ اپنے اس پہ قائم رہے ہمیشہ اور لوگوں کو ضرور بتاتے تھے۔ پردہ کرنے کے بعد بہت مشکل کام تھا کہ سب کو، چونکہ ہر طرف بکھر گئی تھی ہر چیز، کسی نے کوئی دعویٰ کر دیا، کسی نے کوئی دعویٰ کر دیا۔ آج اس بات کو 19 سال ہو چکے ہیں۔ میں قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے دونوں صاحبزادے منشا عباس بخاری صاحب اور فرت عباس بخاری صاحب، یہ ہمیشہ سے مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ان کو قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان پتہ ہے کہ بابا نے فرمایا تھا کہ سید بابا اور سید کے درمیان میں جو کوئی آئے گا اس کو بہت نقصان ہوگا۔ انہوں نے بہت محبت کی اور بہت پیار کیا۔ کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ ارد گرد بہت سارے لوگ اپنے اپنے دعووں کے ساتھ، کوئی وارث بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے،
اور وہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کے بارے میں اچھی بات نہیں کرتے تھے. یہ بہت بری بات ہے. جن کے فیض سے آپ اپنے ارد گرد لوگ اکٹھے کرتے ہیں ان کی اولاد کو کم از کم اتنی حرمت تو دو کہ وہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے اور وہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، بخاری سادات ہیں، قابل احترام. سو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج اس عرس کے دوران میں ان کو وہ ایک پگڑی ضرور پہناؤں گا اور سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ سیدنا منشا عباس بخاری صاحب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے گدی نشین ہیں اور سب پہ لازم ہے کہ ان کی عزت و حرمت کا خیال رکھیں. اور دوسرے جو بھی لوگ وہاں جائیں وہ ان سے ضرور ملیں. مزار کے حوالے سے تمام احکامات اور انتظامات وہ بخوبی دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور ان کے فیصلے سے ہی یہاں پہ عرس کا انعقاد ہوتا ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 6، 7، 8 فیبروری کو ہوتا ہے اور غسل 29 ذی الحج کو. یہ سب کے لیے ہے، سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اور چونکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی دن ایک عرس کر لیا جائے پھر کسی دن کوئی دوسرا عرس کر لیا جائے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک جو ہے وہ 29 ذی الحج ہے. یہ میرے گھر پہ پردہ کیا تھا، مجھے معلوم ہے. پہلے ہم عرس شروع میں 27، 28، 29 ذی الحج کو کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد چونکہ گرمیاں بہت تھیں اور وہاں للہ میں لوڈ شیڈنگ اور مہمانوں کے ٹھہرانے کا بندوبست میں بہت ساری قباحتیں تھیں، چونکہ لوگ دیگر شہروں سے آتے ہیں اور 3 دن قیام کرتے ہیں، لہذا اس کو ان تاریخوں میں جو کہ 6، 7، 8 یعنی 8 فروری بنتی ہے تو ہم 6 کو اس کی اوپننگ کرتے ہیں، 8 کو اس کا اختتام ہوتا ہے. اس مزار پہ جتنا ڈسپلن، جتنا اس پیغام کی اور فیض کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے ہی عرس ہوتا ہے. اور تمام لوگ اسی عرس میں شرکت کریں. فیض تو کلندر پاک کا عام ہے، جو سننے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ مجھ سے، نہ منشا صاحب سے، نہ کسی اور سے. وہ سننے کے بعد اس کو پھیلائیں. پھیلانا کلندر پاک کا حکم ہے، کلندر پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اس کے لیے آپ کتاب قرب حق پڑھ لیں، یا میں اکثر بتا دیتا ہوں دعاؤں میں آن لائن کی. اس کا طریقہ سادہ پروکار ہے. ہمیں حقیقت حال کا نہیں معلوم، نفس کی حقیقتیں اور الجھنیں بہت سارے لوگوں کو تنگ کرتی ہیں. جو دکھی ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، ان سے بہت پیار سے اور ان کو بہت پیار سے یہ پیغام ہم نے دینا ہے. تو منشا صاحب کے لیے ایک بہت بڑی میری دعا ہے کہ وہ اس گدی نشینی کے اس فرائض کو اپنی اسی محبت سے جاری رکھیں، اور وہ ہمیشہ ہر آنے والے کا احترام کرتے ہیں اور ہر آنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. اللہ وارث. منشا صاحب تشریف لائیں میرے پاس. دستار پہنا اور پتہ چل جائے کہ یہ گدی نشین ہے. یہ اس لیے کہ آپ دیکھ لیں یہی گدی نشین ہے اس بارگاہ کے. جی آئیں، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بیٹھے 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 بیٹھے.
जज्बात अल्फाज अभी मेरा कोई साथ नहीं दे रहे। बग़ैर ये जो कपड़े की पगड़ी है, ये मेरे अंदर के सारे बलों को निकाल दे। मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ और अल्फाज अब मेरा साथ नहीं दे रहे। आज मैंने अपने बाप को देखा है हकीकत में। मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता। कैफियत इस वक्त मेरी वो वैसी नहीं है। आज मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है और कलंदर पाक की सूरत को भी यहाँ मैंने देखा है। जो सैयद बाबा जान ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा है, मैं अपने आप को देखता हूँ तो नज़ामत के अलावा कुछ नहीं है। शर्मिंदा हूँ मैं, लेकिन मुझे ये समझ आई है जो बड़े होते हैं वो बड़ा काम ही करते हैं। आपने जिस मुझे इज़्ज़त से नवाजा, मैं आपके सबक को मरने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। कुछ ना बनने से बेहतर है कुछ ना बने। अगर कोई कुछ बना दे तो उस पर फ़ख्र ज़रूर होगा। मेरी जो हैसियत है, मैं अपनी खलड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहता। मैं आपके सबक को कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। आप मेरी माँ भी हैं, आप मेरे बाप भी हैं, आप मेरे उस्ताद भी हैं, आप मेरे मुर्शिद कामिल भी हैं, आप मेरे राहबर भी हैं, मेरी जान भी हैं। जो मुझे मर्ज़ी कहता रहे, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिन्होंने सारी ज़िंदगी मलामत बर्दाश्त की। जो मुझे अच्छा नहीं समझते, मैं समझता हूँ कि वो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मलामत में कुछ मेरा ऐसा शायद हो। लोगों की मैं मुख्तलिफ़ बातें भी सुनता रहता हूँ, तनकीद भी सुनता रहता हूँ, सिर्फ़ एक वजह से कि मैं सबको बताता हूँ कि वो दुनिया से जाते हुए एक बात फरमा गए थे। आज वो शख्स दुनिया में मौजूद नहीं है जिनका नाम चौधरी सहेसर खान है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के वो करीबी दोस्त थे। बाबा जी ने अपने विसाल से 4 दिन पहले उनको अलहदा लेके गए और कुछ बातें उनसे की। चौधरी साहब को मैंने बाबा जी के विसाल के लिए कॉल की, तो वो जब वापस यहाँ आए तो मुझे कहने लगे कि तेरे 2 अमानतें हैं मेरे पास। कहने लगे, चूँकि मेरे मामू साहब का इंतकाल कलंदर पाक के विसाल से सिर्फ 19 दिन पहले है, 19 दिन का फ़र्क था। तो कलंदर पाक कहने लगे कि मंशा को बता देना कि 4 दिन के बाद मैं आऊँगा, लेकिन मेरे वजूद में रूह नहीं होगी। और मैं अपने बाद सैयद बाबा जान को अपना रूहानी वारिस मुकर्रर कर रहा हूँ। वो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक दोनों भाई उनको आप रूहानी वारिस तस्लीम करें। वो जो हुक्म दें वो उनका आखिरी है। मैं इंशाअल्लाह, मेरे अंदर से आवाज़ आती है, मेरा ज़मीर मुतमिन है कि अगर किसी ने मुझे मिलना पसंद नहीं किया तो बस हकीकत बताने से पसंद नहीं किया। मुझे किसी से कोई गर्ज़ व गायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, सैयद पाक के जूतों के सदक़े मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ, 18 साल में मुझ पे कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने इसको दुकान बना दूँ या किसी के आगे हाथ फैला दूँ। मैं मुश्किल में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का, हाँ एक वक्त था 3 साल हजूर के विसाल के 3 साल बाद, तो मैं समझता था कि सारा कुछ मैं ही हूँ। मैं ये समझता था कि सारा कुछ मैं ही हूँ, लेकिन मैंने बाबा जान की तरबियत से सीखा तू कख नहीं है और तेरा वजूद भी कख नहीं है। तू कायनात का निकम्मा तरीन इंसान है, तेरे पल्ले भी कख नहीं है, किसी जोम में मत रहीं। और फिर वो सारी चीज़ें मुझसे ख़त्म हो गई। बल्कि मुझे कई लोग आके कहते हैं कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारी आजिज़ी है, ये छोड़ दो, डंडा हाथ में उठा लो। मैं डंडा उठा नहीं सकता, फितरत के हाथों मजबूर हूँ। अगर मेरी मोहब्बत के बदले में मुझे गाल मिलती है तो ये भी मेरा एजाज़ है, कोई बात नहीं है, हर एक का अपना ज़र्फ़ है। आखिर में बस इतना अर्ज़ करूँगा कि सैयद बाबा जान, मुझसे कोई ज़िंदगी में आपकी ज़ात के मुतल्लिक़ गलती हुई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ के
اچھا جی، موقع ہی ایسا ہے، منشا صاحب بول ہی نہیں سکتے، وہ اتنی حالت میں بڑا آپ کو پتہ ہے میں یہ دوروں دوروں گلاں کرنے ٹواڈے نہ دل دی گل نہیں کر سکتا، چونکہ پھر میں بول نہیں سکوں گا، یہ ہچکی لگتی ہے نا اندر سے، زبان میرا ساتھ نہیں دے گی. میں کوئی ایک واقعہ آپ کو اس لیے تیزی تیزی میں سنا جاتا ہوں. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تھے، تو وہاں بکری کا بچہ اس کا گوشت بنا، کچھ پکا کچھ روسٹ ہوا. تو جب کھانا آیا آپ نے سب سے پہلے روٹی کے اوپر گوشت رکھا، اسے لپیٹا، کہا میری بیٹی کے گھر لے جاؤ، کئی دن ہو گئے اس سے اور اس کے بچوں نے کھانا نہیں کھایا. جب میں نے یہ واقعہ سنانا شروع کیا مینو سمجھ نہ آئے یہ واقعہ پورا کیویں ہوئے گا، نہ میری آواز ساتھ دے، میں تے اپنے لوں بڑا، اس لیے میں ایک تیزی روانی میں نکل جاتا ہوں، کیونکہ یہ منشا صاحب اس لیے اس تیزی روانی سے نہیں نکل سک رہے، اس لیے ان کا دل بھر آ رہا ہے باہر. یہ سچ ہے جو انہوں نے کہا وہ سچ ہے، اس لیے انجوائے کریں جو میں نے کہا اس پہ ضرور دیکھو. کہہ کے وہ پنجابی میں کہتے کہہ کے پولے لوائے تکی لوائے، وہ کہہ کے عمل کرایا تو کیا کرایا یار، دل سے کرو، پیار سے کرو، اون کرو. اونرشپ سمجھتے ہو؟ اللہ کی اونرشپ ہے کائنات، یہ کائنات اللہ کی اونرشپ ہے. یہ بھائی جی تسی تے میں اپنے ماں پیو نو نہیں اون کر دے، انہاں دی گل پیڑی لگے ڈسون، اما تو پرانے زمانے دی، ابا تو پرانے زمانے دی، اس قسم کے تو ہم لوگ ہیں.